کلبھوشن یادو کو بہت جلد بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کلبھوشن یادو نظر یہی آ رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی اور کس طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے کلبھوشن یادو کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ اس کو افیکٹو بنانے کے لیے ریویو اینڈ ریکنسیڈر 2020 جو قانون ہے اس کے لیے آرڈیننس پاس کر لیا ہے، وہ آرڈیننس قبول کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیس چل رہا تھا، کافی سالوں سے یہ کیس چل رہا تھا اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا گیا تھا اور انڈیا نے وہاں پر یہ پٹیشن، آپ کہہ لیجئے یہ کیس دائر کیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ جاسوس نہیں ہے، اور ایک بہت لمبا کیس چلا اور انہوں نے کہا کہ ان کو واپس کیا جائے، بھارت کے حوالے کیا جائے۔ اس کے اوپر پاکستان نے ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے جو کیس ہے وہاں پر لے کر پہنچے اور اس کو انہوں نے اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا، جو کہ سزائے موت دی گئی تھی۔ ان کا جو فیصلہ ہوا تھا سزائے موت تھا کلبھوشن یادو کے لیے، لیکن اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا کہ حق نظر ثانی جو ہے اس کو کیا جائے، یعنی یہ کہ ریویو اینڈ ریکنسیڈر کیا جائے۔ اس کا بل آرڈیننس 2020 جو ہے وہ اب کل کے روز پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، منظور کر لیا گیا ہے۔ کبھی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، اور آج آپ وہی بل پاس کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا اگر ہم یہ قانون نہ لاتے تو انڈیا سلامتی کونسل میں چلا جاتا پاکستان کے خلاف۔ مطلب انہوں نے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے میں ہونے والی یہ جو قانون سازی ہے، اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی کچھ کہے بغیر باز نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بل پڑھنے بھی نہیں دیا گیا، ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کرنے دی گئی، اور ہمیں اس کے اوپر جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ اس کو لایا جائے یا نہ لایا جائے، اور ہمیں جو ہمارا جو اختلاف ہے، ہم جو بات کریں وہ بھی ریکارڈ پر نہیں لائی جا رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ایک اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا، یہ اس کا استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹرم بھی نکالی، ایک ٹرم یوز کی، انہوں نے کہا کہ یہ این آر او دیا جا رہا ہے۔ جو این آر او کی بات ابھی تک پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے کی جاتی تھی نا کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے، تو اب بلاول بھٹو کی طرف سے ان کے اوپر جواباً یہ تنقید کی گئی کہ عمران خان جو کہ کشمیر کے وکیل بنتے تھے وہ تو اب کلبھوشن یادو کے وکیل بن گئے، اور اب آپ کلبھوشن یادو کو این آر او دے رہے ہیں۔ کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک جاسوس پکڑا تھا انڈیا کا، اور وہ بیچارہ ہمارے بڑے کام آیا نا، کیونکہ ہم لوگ جب ہمیں کہیں ہم پھنس جاتے تھے کسی پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ انڈین ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، کہیں ہو، ہم اس بیچارے کو بتاتے تھے کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ بڑا برا کر رہے ہیں، ہم نے تو جی بلوچستان سے ان کا جاسوس پکڑ لیا ہے۔ تو جی اب ہوا یہ ہے کہ آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں جیسا کہ نیشنل اسمبلی نے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں کہ یہ جن کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، مشہور زمانہ جاسوس انڈیا کے، ان کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے، یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ یہ اپیل کر سکتے ہیں اپنی سزا کے خلاف، یا اپنے آپ کو جو پاکستان نے ان کو کہنا چاہیے کہ پکڑ رکھا ہے اور جیل میں ہیں، اور اس کے اوپر ان کو اب یہ اپیل کرنے کا رائٹ دے دیا گیا ہے۔ یہ بل پاس ہو چکا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے۔ عمران خان صاحب ویسے تو کہتے تھے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، لیکن اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے لگتا ہے کہ کلبھوشن یادو، کلبھوشن یادو نام ہے کہ کلبھوشن جادو نام ہے، ہم لوگوں کو تو ابھی تک ان کا نام بھی ٹھیک سے لینا نہیں آیا، اور اب یہ چلے جائیں گے۔ ویسے یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ، انڈینز نے ہمیں زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا، ہماری مہمان نوازی کا مزہ نہیں لیا۔ پہلے ہم نے پائلٹ پکڑا تھا آپ کا بڑی مشکلوں سے، ایک پائلٹ ہمارے ہتھے لگا تھا، اس کو آپ لوگوں نے کہا کہ جی چھوڑ دو۔ اور خبردار اگر کسی نے کہا، یہ کلبھوشن جب انڈیا پہنچے اس کے بعد اگر کسی نے یہ کہا نا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینے آ رہے تھے، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سوچ سمجھ کے بات کیے گا آپ لوگ۔ اچھا، ہم ڈرتے ورتے کسی نے نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ اچھے بہت ہیں نا، ہمارے ہمارے اندر نیکی جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے جب ہم نیکی کو اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ہمارے اندر، تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے یار، بہت دن ان کی بھی خاطریں کر لی، کلبھوشن جی کی بھی ہم نے، ان کو بھی، وہ تو دا ٹی واز فینٹاسٹک، تو ہم بہت ٹائم سے بول رہے ہیں اور آخری دم تک بولتے رہیں گے۔
چاہے ہمیں اتنی جلدی پائلٹ کو واپس کرنا پڑا اور پھر ہمارے ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جن کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور انہیں تو پسینے آ رہے تھے. لیکن خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ پسینے آ رہے تھے نہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے اتنی گرمی ہے, اتنی زیادہ گرمی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو, کہ اگر ہم کلبھوشن کو نہ بھی بھیجنے کی سوچ رہے ہوتے تب بھی پسینے تو آ ہی رہے سب کو. اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے دل کے اتنے اچھے ہیں نا, کہ انہوں نے تو ویسے کہا تھا کہ جی میں تو کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں تو کسی کو NRO نہیں دوں گا, کسی کو جانے نہیں دوں گا. لیکن خیر کلبھوشن کو انہوں نے بھارت بھیجنے کا بندوبست کر لیا ہے, اور بہت جلدی جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ کلبھوشن جو ہے وہ انڈیا میرے خیال میں پہنچ ہی جائیں گے. اور اپنے خرچے پہ جائیے گا. اچھا کلبھوشن جی ہمارے سے نہ کہیے گا کہ ہم ٹکٹ لے کے دیں آپ کو. عجیب عجیب لوگ آ جاتے ہیں نا, پھر ایک تو آ جاتے ہیں پھر انہیں پکڑنا پڑتا ہے ہمیں, اور پھر انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے ہمیں, اور پھر خرچہ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے. پائلٹ کو بھی ہم نے چائے پلائی تھی اور اب یہ جا رہے ہیں تو اب ان کے لیے بھی خرچہ. لیکن خیر کوئی بات نہیں, ہم پلین کا خرچہ نہیں دیں گے, ہم تو پیدل نکال دیتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے. تو وہ واگا بارڈر ہم نے اسی لیے بنا رکھا ہے, جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے نا کسی کو ٹکٹ لے کے دینے کے تو ہم اسے واگا بارڈر سے نکال دیتے ہیں. تو ان کو بھی ہم یہی کریں گے, واگا بارڈر تک لے جائیں گے اور پھر فوٹو سیشن وغیرہ کروائیں گے, اور پھر کہیں گے ہم کیا کریں جی, کورٹس نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو, تو بس پھر کورٹ کی تو ہم کو سننی پڑتی ہے. تو بس اس کے بعد یہ بھی مطلب وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن اگر وہاں پہنچ کے انہوں نے کوئی نمک حرامی کی نا, اتنے دن دیکھے نا کتنے سالوں سے پاکستان کا نمک کھا رہے ہیں, اتنے دنوں سے یہاں پہ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں, تو اگر وہاں جا کے انہوں نے الٹا سیدھا اسٹیٹمنٹ دیا نا تو پھر میں تو ناراض ہو جاؤں گی آپ لوگوں سے. تو ان کو بتا دیے گا کہ جی اب جا رہے نا تو بس منہ بند کر کے رہیں, اور یہ نہ بتائیں کہ ہم نے کیوں چھوڑا, یہ کوئی بات نہ ہوئی. بس ٹھیک ہے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. مطلب آپ لوگوں کو بھی نا, وہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا, مجھے نہیں پتا انڈیا میں بولتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہمارے بولتے ہیں نا بال کی کھال نکالنا, کہ آپ لوگ بھی نا بس بال کی کھال نکالنے پہ لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا, کیا ہو گیا, اتنے دنوں سے رکھا ہوا تھا تو کچھ دن اور رکھ لیتے. تو ٹھیک ہے نا, اتنے دن رکھ لیا ہم نے, دیکھ لیا رکھ کے کچھ ہوا نہیں, تو اب FATF بھی آ رہا ہے, آپ کو سب معلوم ہے نا, FATF سے تو ویسے ہی ہاں سمجھ ہی گئے نا. تو FATF بھی آ رہا ہے, تو ہم نے سوچا چلو تھوڑا امپریشن اچھا بناتے ہیں, اور اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ کلبھوشن جی کو جو ہے نا ہم واپس بھیج رہے ہیں. اور بس ان سے یہی کہنا تھا کہ جا رہے ہیں بس دعا میں یاد رکھیے گا, اور ہو سکے تو کوئی دوسرا پائلٹ یا کوئی دوسرا جاسوس بھیج دیں, اس لیے کہ وہ ہمارا چورن پھر ہم کیسے بیچیں گے, مطلب ہمارے تو سارا جیسے کہتے ہیں نا سارا کام ہی ٹھپ ہو جائے.